آئے رے کوئے جناح آہستہ چل ظاہر کوئے جناح آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل دیکھ آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں رمضان سے کیا حاصل کرنا چاہیے. عبادات کریں تو پھر ان سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اگر مقصد بنائیں کہ ہم نے ان سے یہ حاصل کرنا ہے پھر کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا. بنیاد اس کی عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ایک لفظ میں اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. دل کی ایسی مضبوط کیفیت کہ جو نیکی کی طرف بندے کو راغب کر دے اور برائی سے روک لے. کھلے لفظوں میں جو دل میں اللہ کا حیا، خوف اور شرم پیدا کر دے اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اس پر بھی ہم نے کچھ نہ کچھ گفتگو کی تھی کہ اس کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے. اس پر عرض کیا تھا کہ شوق بنیاد بنائیں، عمل کی بوجھ نہ سمجھ کر کریں. دین کو ایک اپنا ایمان سمجھو، شوق سمجھو. یہ ہمارا کوئی پیشہ نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیت اس کو اعلیٰ بنایا جائے. حضور علیہ السلام نے جو ایک رمضان کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا جو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتب حدیث میں منقول ہے، آپ نے باقاعدہ ایک خطبہ دیا تھا رمضان کے موقع پر. مقصد یہی تھا کہ لوگ رمضان کو اہمیت دیں، اس کے لمحات کو قیمتی سمجھیں اور اسے ضائع نہ ہونے دیں. یہاں اس پہلو کو بھی ذہن نشی کیا جائے کہ رمضان میں عبادات میں اضافہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ رمضان کے علاوہ عبادت ہم کریں ہی نہ، اور رمضان میں کچھ نہ کچھ. رمضان میں تو ان عبادات میں اضافہ. مثلا اسی خطبہ میں جو آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم مومن کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، تو ہمارا ذہن تو کھانے کی طرف مبذول ہو جاتا ہے کہ کیونکہ ہماری زبان میں رزق کا معنی روٹی کیا جاتا ہے، اس لیے ہمارا ذہن اسی کے ارد گرد گھومتا ہے کہ جی مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے تو خوب کھائیں. حالانکہ رزق کا معنی حصہ ہوتا ہے، نصیب ہوتا ہے. اور آپ اگر قرآن مجید کی وہ آیت پڑھیں جس میں اللہ پاک کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ کریم نے جو ہمارے عقائد اور اعمال دیے ان میں سے یہ فرمایا جو متقین ہیں
ہم نے ان کو جو کچھ بھی دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں علم آ جاتا ہے، اس میں دولت آ جاتی ہے، اس میں وقت آ جاتا ہے، اس میں صحت آ جاتی ہے، کوئی نعمت نہیں رہ جاتی جو اس میں نہ آئے۔ ہم نے جو کچھ ان کو دیا، بس ایک آدمی کے پاس مال ہے وہ مال خرچ کرے، ایک آدمی کے پاس علم ہے وہ علم خرچ کرے، بلکہ علم کا خرچ کرنا مال خرچ کرنے سے زیادہ فضیلت والا عمل، یعنی مال دولت بڑی اہم شے ہے، لیکن علم حضور نے افضل صدقہ قرار دیا۔ سب سے زیادہ صدقہ آپ نے فرمایا کاشتکار، کسان، جو ہل چلاتا ہے، زمینیں کاشت کرتا ہے، فرمایا سب سے زیادہ صدقہ اس کاشتکار کا ہے کہ جس کی بوئی ہوئی چیزیں چرند پرند انسان سب کھاتے ہیں۔ دیکھو نا، کاشتکار یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جو بھی محنت کش ہے اس کا کتنا مقام، اور ساتھ فرمایا کہ افضل صدقہ علم پھیلانا، علم کی اشاعت، یعنی مال و دولت بھی بہت بڑی ہمت ہے خرچ کرنا، لیکن علم اس سے افضل۔ اور اگر آپ متوجہ ہو کے اس بات کی طرف، انبیاء کی وراثت مال و دولت نہیں ہے، انبیاء کی وراثت علم ہے، یعنی علم کی حضرت علی کا قول ہے نا، ردینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ سیدنا علی، اللہ ہم تیری تقسیم پہ بڑے خوش ہیں کہ تو نے جاہلوں کو مال دیا، ہمیں علم عطا کیا۔ ہم ساری زندگی روتے ہی رہتے ہیں، کوٹھی نہیں بن سکی جی، کار نہیں آ سکی جی، مولوی صاحب کے کچھ نہیں۔ پھر اللہ پاک نے جس کو علم دیا ہے، مال و دولت کہاں پہنچے گا وہ؟ تو ابھی ہم نے جو کچھ کسی کو دیا ہے، بس نہ آدمی دعائی کر سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا کسی کو خوش ہو کے ہنس کے مل لینا بھی صدقہ ہے۔ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا حضور کو مسکرا بھی نہ سکے تو فرمایا پھر اپنے جسم کو، اپنے وجود کو ایسا بنا لو کہ تمہارے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ہر سطح پر تو رزق کا معنی میں جو سمجھتا ہوں، مومن کے رزق میں اصل اضافہ کیا ہے کہ مومن کی عبادت میں اضافہ ہو جائے۔ مومن جو ہے مثلا ہم لوگ ہی جائزہ لے لیں ذرا کہ رمضان کے علاوہ عشاء کی نماز ہی باری ہوتی ہے، لیکن جب رمضان شریف آتا ہے تو ماشاءاللہ 20 تراویح، چلو کچھ 8 پڑھتے ہوں گے تو اضافہ تو ہو گیا۔ پھر قرآن کریم پارہ سوا پارہ وہ سننا، یہ سب اللہ پاک کی ہمت دیتا ہے اور بندہ ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کچھ نہ کچھ نفل، کچھ نہ کچھ تسبیحات، قرآن کریم پڑھنا، تو یہ اضافہ ہم رمضان شریف میں سارا کچھ کرتے ہیں، پورا سال کچھ نہیں کرتے، تو اس سے تو رمضان شریف بھی ناراض ہو جائے گا، رمضان والا بھی ناراض ہو جائے گا۔ مثلا حضور کا جو عمل ملتا ہے کہ آپ رمضان میں صدقے میں اضافہ کر دیتے، یہ پہلو ہمارے ذہنوں میں رہنے چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ پورا سال قرآن نہیں پڑھتے تھے تو رمضان میں قرآن پڑھتے تھے، یہ کہو کہ رمضان میں اضافہ کر دیتے تھے۔ مثلا جبریل امین ماشاءاللہ آ جاتے اور وہ حضور کے ساتھ قرآن کریم کا جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا نا، پورا سال جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا، جبریل امین حضور سے دور کرتے، حضور جبریل کو قرآن سناتے، جبریل حضور کو قرآن سناتے، اضافہ ہو جاتا۔ جس سال میرے اور آپ کے کریم آقا کا وصال ہوا، اس سال جبریل امین نے رمضان میں 2 دفعہ دور کیا آپ سے پورے قرآن کریم کا، یعنی یہ بھی ایک تیاریاں تاکہ اطلاع ہو جائے کہ حضور کا وصال ہونے والا۔ تو اضافہ کریں، بس نہ آپ ہمیشہ صدقہ کرتے۔ ہمارے ہاں کئی لوگوں کو میں نے تجربہ کیا ہے کہ یار وہ غریب مر رہا ہے،
وہ بھوکا ہے، اس کو کوئی کپڑے کوئی کھانا، کہتے ہیں جی رمضان آئے گا پھر مفتی صاحب خرچ کریں گے۔ یہ پتہ نہیں کیا فلسفے ہمیں سمجھا دیے گئے ہیں۔ یہ کون وہ اللہ جو رمضان میں 70 گنا دیتا ہے، یار رمضان کے علاوہ اس پر کوئی پابندی ہے؟ آپ کسی کی بلکہ صحابہ کا پڑھیں، وہ تو رمضان سے پہلے صدقہ کر دیتے تھے تاکہ لوگ روزہ رکھنے میں انہیں آسانی پیدا ہو جائے۔ ان کو تعلیم دی تھی کہ جب پیاس آئے کو اس کو وقت پانی پلاؤ، اسے جب اسے بھوک لگی ہے اس کو کھانا کھلاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں، جب یہ بھی ایک لالچ ہے بندے کا کہ جی رمضان آئے گا تو خرچ کریں گے۔ پھر رمضان میں پہلے صدقے سے اضافہ کرنا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال صدقہ کرتے، لیکن جب رمضان آتا تو اتنا کثیر صدقہ فرماتے کہ ہم نے اتنی تیز ہوا چلتی ہوئی نہیں دیکھی جتنا مصطفیٰ کو صدقہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اضافہ کر دیں، ہم بھی اضافہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بخیل جناب جی رمضان آئے گا تو خرچ کریں گے، پھر وکھا لے ریاکاریاں، تین ہاتھوں میں پیسے پکڑائیں گے۔ پہلے مسجد کے صدر صاحب کے پاس جائیں گے، پھر خزانچی کے پاس جائیں گے، پھر مفتی صاحب کے پاس حاضری لگوائیں گے۔ اور تم نے اللہ سے پانا ہے، مفتی صاحب سے پانا ہے تم نے؟ یار میں نے دیکھا تین ہاتھوں میں پیسے، یہ پیسے جی یہ پیسے، لے جا تو پیسے جہنم میں لے جا پیسے۔ اور تو اپنے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھو جس میں اللہ پاک الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبہ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، اللہ کریم کہتے ہیں جب تم صدقہ دیتے ہو نا تو مت سمجھو کہ تم غریب کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہو، یہ سمجھو تم رب کے ہاتھ میں پکڑا رہے ہو۔ ہوش آنا چاہیے ہمیں۔ وہ بلکہ ہمارے جو بزرگ تھے صدقہ کرنے والے، وہ لینے والے کا شکریہ ادا کر کہ یار تیری وجہ سے میں یہ عبادت کرنے والا، یار تیری وجہ سے میرا اللہ کا قرب نصیب ہوا۔ ہماری ریاکاریاں، ہمیں لے ڈوبی شہرتیں، اور اللہ کے ریکارڈ میں ہم سارے ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم اللہ کا ریکارڈ چاہتے ہیں تو ہم پورا سال احساس کریں۔ ایک ساتھی مجھ سے پوچھ رہا تھا جی وہ فدیہ دینا ہے کس کو دیں؟ میں کیسے معاشرے میں پوچھنے والی بات ہے، کون فدیہ دینا جی کس کو دیں؟ میں نے کہا کہ جو 20ویں گریڈ کا افسر ہے نا وہ بھی آج کل مستحق ہے صدقے کا، اور بشرطے کہ رشوت نہ لیتا ہو، پوری پڑتی ہے کسی کی۔ تو میں نے کہا تیرے تمام ملازم بھوکے ہیں، ان کو فدیہ دے۔ تیرا ڈرائیور بھوکا ہوگا، تیرے ملازم بھوکے ہوں گے جن کی روٹی پوری نہیں ہوتی، تو آپ ہم سے پوچھتے ہیں جی فدیہ کس کو دیں؟ کوئی معاشرے میں رہا ہی نہیں۔ معاشرے میں بھوکے زیادہ ہیں، ننگے زیادہ ہیں، اور جن کی کوئی 8-10 ہزار روپیہ تنخواہ، کیا بنتا ہے اس معاشرے میں؟ یہ عمرا لوگ تو 8-10 ہزار کا دودھ پی جاتے ہیں، ان کے تو بچوں کے موٹر سائیکل کا پٹرول پورا نہیں ہوتا مہینے۔ میرے بھائیوں ہم ان پر غور کریں، ان مسائل میں۔ پورا سال صدقہ کرو، پورا سال عبادات کرو۔ بلکہ یہ جو میں کئی دفعہ یہ جملے کہتا ہوں، یہ جو روزے رکھ رہے ہو، یہ جو تراویح پڑھ رہے ہو، یہ رمضان کی خاطر نہ پڑھو، خدا را یہ رمضان کی خاطر نہ کرو، یہ رمضان والے کی خاطر کرو۔ یہ کیا ہو گیا اس معاشرے کو؟ مثلا آپ ٹی وی دیکھ لیں، رمضان آ جائے گا کہتے ہیں سر پہ دوپٹہ لے لو، میلاد شریف آ گیا سر پہ دوپٹہ لے لو، جی محرم آ گیا سر پہ دوپٹہ۔ پہ محرم کی شرم ہے، رمضان کی شرم ہے، میلاد کے مہینے کی شرم ہے، اس رب کی شرم کوئی نہیں۔ ہمارے تصورات بگڑتے جا رہے۔ ہم رمضان کی خاطر نمازیں پڑھیں، ہم رمضان کا احترام بھی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ رب کا مہمان، اللہ نے اس کو بھیجا۔ بلکہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ایک ایک بات مجھے اور آپ کو کھول کھول کے بتا دی، آپ کا ارشاد ہے قربان جائیں، آپ نے فرمایا احبونی لحب اللہ، بہت بنیادی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی اگر تم محبت کرتے ہو